الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم محمد اسلام صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ملیر، قائدین محترم اور میرے بہت ہی عزیز بھائیوں، دوستوں اور ضلع ملیر کے رہنے والوں، آج یہاں ڈی سی آفس ملیر کے سامنے آپ احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ڈی سی آفسز جو اس وقت شہر کراچی میں موجود ہیں، اب پیپلز پارٹی کی حکومت انہی آفسوں کے ذریعے سے اس شہر پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کل ہم نے ڈسٹرکٹ کورنگی کے آفس کے سامنے احتجاج کیا تھا، آج ڈسٹرکٹ ملیر کے آفس کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، اور ہماری یہ احتجاجی تحریک کا تیسرا فیز جو کل سے شروع ہوا ہے آگے کی طرف بڑھے گا، اور وہ سارے آفسز، وہ سارے ادارے جو کراچی میں تباہی پھیلا رہے ہیں، کرپشن پھیلا رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے، ہماری سڑکوں کو تعمیر نہیں کر رہے، ہمارے گٹر ابل رہے ہیں، یہ اس کا کوئی کام نہیں کرتے، یہ فنڈز کو کھا جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے علامتی طور پر احتجاج شروع کیا ہے، اور پھر ان سب کے اپوائنٹ کرنے والوں کے پاس بھی ہم پہنچیں گے اور ان کا بھی احتساب کریں گے، اور ان سے بھی حق لینے کے لیے اور چھیننے کے لیے اپنی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت شہر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کون سا علاقہ ہے، کون سی بستی ہے، کون سی سڑک ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج میں ابھی سائٹ ایریا کی طرف سے آ رہا ہوں، اور وہاں جو انڈسٹریل ایریا ہے اس میں جو سڑکیں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ مین سڑکوں کی حالت یہ ہے کہ وہ کھنڈر بنی ہوئی ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا کا بھی یہی حال ہے، لانڈی انڈسٹریل ایریا کا بھی یہی حال ہے، اور جو ریزیڈنشل ایریاز ہیں ان کی صورتحال بھی بدتر ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، صورتحال یہ ہے کہ جو فنڈز اس وقت موجود ہیں، پچھلی بلدیاتی حکومت جو ایم کیو ایم کی حکومت تھی، وہ یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں اختیار دو، لیکن جو اختیار ان کے پاس تھا اس کے مطابق بھی انہوں نے کام نہیں کیا۔ شہر میں کچرا پھیلا ہوا ہے، شہر میں بدترین جو صحت کی صورتحال ہے، تعلیمی اداروں کی عجیب صورتحال ہے۔ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ کیا گیا ہے وہ جعلی ٹیسٹ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف ایک ابتری کی صورتحال ہے۔ پھر مہنگائی اور بے روزگاری نے لوگوں کو مار کر رکھ دیا ہے، اور اس پر یہ حکمران کہتے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے۔ ہمارا شہر کراچی جو 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، یہ غریبوں کی ماں شہر کراچی، یہ پورے پاکستان کی معیشت کو چلانے والا شہر کراچی، یہ تمام لسانی اکائیوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستہ بنانے والا شہر کراچی، وہ شہر کراچی کہ جس میں ابھی انکم ٹیکس کی رپورٹ آئی تو پورے ملک کا ٹیکس ایک طرف اور کراچی کا انکم ٹیکس ایک طرف۔ اس شہر کے ساتھ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، ان کے اتحادی ایم کیو ایم ہو، یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، کوئی اس شہر کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اس شہر کو اپنا شہر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ اس کو اپنا شہر سمجھتے تو 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کوٹا سسٹم میں انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے اضافہ کیا۔ ان کی اتحادی ایم کیو ایم اس فیصلے میں شریک ہے، ایک لفظ اس کے خلاف بات نہیں کی، اور یہاں جو نوجوانوں کو روزگار کا مسئلہ جو پہلے ہی بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صوبے میں 6000 اسامیاں جونیئر اسکول ٹیچر کی نکلی، اس میں کراچی کا حصہ صرف 343 ہے۔ آپ اس سے ان کے تعصب کا اس شہر سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ ان کی صورتحال یہ ہے کہ یہ سارے فنڈ جو آ رہے ہیں اس کو یہ کھا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے پیکیج دے دیا ہے۔ ابھی پرسوں مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کراچی کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ کون سا تحفہ؟ جو ان کے وزیر ٹرانسپورٹ آج سے 6 سال پہلے کہتے تھے کہ ہم 500 بسیں لائیں گے، 1000 بسیں لائیں گے،
پھر وہ گھٹتے گھٹتے 200 ہوئی، پھر 100 ہوئی، پھر 10 ہوئی، پھر 2 ہو گئی، اور اب صورتحال کیا ہے؟ اب انہوں نے دوبارہ ہمیں خوشخبری دینے کی بات کی ہے کہ ہم آپ کو بسیں دیں گے، لیکن یہ وہ کون سی بسیں ہیں میرے بھائی؟ یہ وہ گرین بسیں ہیں جو نعمت اللہ خان نے چلائی تھی، ان کے زمانے میں وہ چلنا شروع ہوئی تھی۔ آگے بہت بڑا منصوبہ موجود تھا، ان بسوں کو پھیلنا تھا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں اس کام کو ہونا تھا، لیکن نعمت اللہ خان صاحب کے بعد کے دور میں، مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم کے دور میں، یہ پورا منصوبہ خاک میں مل گیا اور یہ گرین بسیں بند ہو گئیں، اور جو چلتی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئیں۔ سرجانی ٹاؤن کے ٹرمینل پر جا کر دیکھ لیجئے کہ ان کا سارا، ان بسوں کی انجن، ان بسوں کی تمام چیزیں جو ہے وہ یہ سارے لوگ لے کر کھا گئے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں مراد علی شاہ کہ ہم ان بسوں کا تحفہ دیں گے، یہ انہی بسوں کو ریپیئر کریں گے جو پہلے نعمت اللہ خان نے چلائی تھی، اور اس ریپیئر کرنے میں بھی کرپشن کریں گے اور پیسہ کھائیں گے، اور پھر ہمیں یہ احسان بھی جتائیں گے کہ ہم کراچی کو تحفہ دے رہے ہیں۔ 95% اس صوبے کا ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے، لیکن میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شہر کو جب یہ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ صوبے کا حصہ ہے اور کوئی سندھ کی تقسیم کی بات نہ کرے، تو بھائی جو آپ کا حصہ ہے، جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کو کھلاتا ہے، جو آپ کو پلاتا ہے، اس کے ساتھ آپ کا یہ کیا سلوک ہے؟ یہ کیا سلوک ہے کہ آپ اس کو کچھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وفاق ہو یہ صوبہ کراچی کو وہ گائے سمجھا ہوا ہے کہ جس کے تھن سے دودھ تو لینا ہے، جس کے منہ کو چارہ نہیں کھلانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب گنتی ہوتی ہے، مردم شماری ہوتی ہے، تو نواز شریف کی حکومت میں یہ مردم شماری ہوئی تھی، پاک فوج کے جوان اس مردم شماری میں ساتھ ساتھ شریک ہوتے تھے، اور پھر جب یہ مردم شماری مکمل ہوئی تو کراچی کی آدھی آبادی یہ لوگ کھا گئے۔ 3 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے اور اس کو 1 کروڑ 49 لاکھ رکھا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس کو نوٹیفائی بھی کر دیا جائے۔ اس وقت سندھ حکومت نے اور کے پی اور بلوچستان کی حکومت نے اعتراض کیا، اور مشترکہ مفادات کی کونسل میں جب مسئلہ گیا تو یہ طے ہوا کہ اس مردم شماری کے 5% بلاک پورے ملک میں ری اوپن کیے جائیں گے۔ یہ کام نواز شریف کی حکومت نے نہیں کیا، اور پھر عمران خان کی حکومت آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم تو کراچی سے الیکشن لڑیں گے، کراچی کو آسمانوں پہ پہنچا دیں گے، لیکن انہوں نے 14 سیٹیں یہاں سے جیتنے کے بعد یہ سلوک کیا کہ 2.25 سال میں کراچی کی آبادی کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا، اور اب ہماری پیٹھ میں یہ چھرا گھونپا ہے کہ ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جو کراچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، جو اس کی آبادی کھا لی گئی، اس کو ایسا ہی رہنے دیا جائے اور اس مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے۔ اس کی منظوری کابینہ دے دی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہے، اس لیے کہ جب ہماری آبادی کو جب یہ آدھا دکھاتے ہیں تو جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے کے سارے فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں عمران خان سے کہ آپ یہ بتائیے، جو سونہرے خواب دکھا کر آپ 6-8 مہینے کے بعد آتے ہیں، ایک تقریر کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کراچی پر احسان کیا، پیکیج دیا۔ آپ کے اس پیکیج میں جو منصوبے آپ بیان کرتے ہیں اس میں تو ورلڈ بینک کی فنڈنگ بھی ہے، اس میں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے۔ دنیا کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا منصوبہ ہوتا ہے، وہ کون سا پلان ہوتا ہے، وہ کون سا پروجیکٹ ہوتا ہے جو سرکاری آبادی کو سامنے رکھ کر نہ بنایا جاتا رہا ہو؟ جب آپ کہیں گے کہ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ ہے تو پروجیکٹ بھی 1.5 کروڑ والا بنے گا، اور اگر آپ جھوٹ بول کر یہ کہیں گے کہ ہماری 1.5 کروڑ آبادی ہے تو وسائل بھی اسی حساب سے لگائیں گے، جو ہمارے ساتھ مزید ایک دھوکہ ہے، مزید ایک سازش ہے۔ ہم 3 کروڑ ہیں تو ہمیں 3 کروڑ گنا جائے، 3 کروڑ لکھا جائے، 3 کروڑ کے مطابق ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ اور اس کام میں ایم کیو ایم بھی خوب ہے، دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتے ہیں، حکومت بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور تحفظات کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ 30 سال سے ہم آپ کی یہ سیاست دیکھ رہے ہیں، ہر حکومت میں ایم کیو ایم شامل ہوتی ہے، ہر حکومت سے مفادات حاصل کرتے ہیں، حکومتوں کو نہیں چھوڑتے، بس لوگوں کے لیے 4 بیان دے دیتے ہیں۔ اس لیے کوٹا سسٹم ہو یا آبادی کا مسئلہ ہو،
وفاقی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے کراچی کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کی مردم شماری کو دوبارہ سے کیا جائے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب گورنر صاحب نے یہ فرمایا کہ 1 سال اس کام میں لگ جائے گا، میں پوچھنا چاہتا ہوں جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی وہ کتنے دن میں مکمل ہو گئی تھی؟ یہاں تو رینجرز موجود ہے، کہیں اور تو نہیں گئی۔ کہنے لگے کہ فوج جو ہے وہ بیرون سرحدوں پر ہماری موجود ہے، دشمن سے ہمیں خطرہ ہے اور ہم کیا کریں، مردم شماری نہیں ہو سکتی ہے۔ عجیب تماشا ہے۔ 2018 میں تو دہشت گردی کے حالات تھے، آپریشن ہمارے شماری علاقہ جات میں چل رہے تھے۔ اس 2018 میں ہر پولنگ بوتھ پر فوجی کیسے بیٹھ گیا تھا اور بیٹھ کر فارم 45 کے ذریعے نتیجہ کیسے بنا دیا تھا؟ جب آپ پورے ملک میں ایک دن میں ہر پولنگ اسٹیشن پر بیٹھ سکتے ہیں، ہر پولنگ بوتھ پر بیٹھ سکتے ہیں، اپنی مرضی کے نتیجے بنا سکتے ہیں، تو پھر آپ کراچی کی مردم شماری کے لیے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کیسے نہیں کر سکتے؟ اور بات تو اس وقت فوج کی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یہ تو فوج کا کام ہے کہ وہ وضاحت کرے۔ جو حکمران فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مردم شماری میں تو فوج کا بھی حصہ تھا، تو یہ وضاحت تو فوج کے ذمہ ہے۔ وہ بتائیں کہ یہ جو جعلی مردم شماری ہوئی ہے، جو کراچی کو آدھا گنا گیا ہے، کیا اس آدھا گننے میں بھی فوج شامل ہے یا حکومت اپنی نااہلی دکھا رہی ہے؟ اس وضاحت کے ہم منتظر ہیں۔ لیکن ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر آپ کو اتنی ہی لا اینڈ آرڈر میں مردم شماری کے مسئلے پر بھی ضرورت ہے تو رینجرز کے جوان تو کراچی میں ہی رہتے ہیں، 1989 میں یہیں پر رہ رہے ہیں، تقریباً ہر سرکاری بلڈنگ کے اندر موجود ہیں۔ ہم تو یونیورسٹیوں کے ہاسٹل میں رینجرز موجود ہیں، یہ تھانے موجود ہیں، پولیس موجود ہے۔ جب آپ کو پولیو کے قطرے پلانے ہوتے ہیں تو پولیس والے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ جھوٹ نہ بولیے ہم سے۔ اور ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ 1 ہفتے میں کراچی کی پوری مردم شماری کر سکتے ہیں، دھوکہ ہمیں نہ دیا جائے۔ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی کی مردم شماری کو دوبارہ منعقد کیا جائے اور اسٹیک ہولڈر پر مشتمل ایک کمیٹی بنے جو اس مردم شماری میں دھاندلی کا راستہ روکنے کے لیے اس کی نگرانی کا فریضہ انجام دے۔ اور ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی بھی عجیب پارٹی ہے۔ جب یہ بلدیاتی انتخابات کو آگے بڑھانا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ مردم شماری اس کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں، اور جب وہ آگے بڑھ جاتا ہے پھر اس کو بھول جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ تینوں جماعتوں میں اس پر اتفاق ہے کہ بلدیاتی انتخابات کو آگے بڑھایا جائے، اور اس طرح یہ پوری قوم کو دھوکہ دے کر وسائل کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بظاہر اپوزیشن ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا مطالبہ یہ ہے فوری مردم شماری، فوراً ڈیلیمیٹیشن اور ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات کا اعلان۔ یہ سارا کام 2 سے 2.5 مہینے میں ہو سکتا ہے، اس میں ہمیں دھوکہ نہ دیا جائے۔ پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو گیس کی صورتحال ہے پورے ملک کے اندر عجیب صورتحال ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ سندھ کے وسائل پر کس طرح سے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو پیپلز پارٹی یہ مقدمہ کیوں نہیں لڑتی؟ آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جس صوبے میں وہ وسائل موجود ہوں گے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کو ترجیح دی جائے گی۔ تو پھر ہماری گیس ہماری ضرورت پوری کیے بغیر کیسے آگے جاتی ہے؟ آپ سب کو گیس فراہم کریں، لیکن ہمارا حق یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا چولہا جلنا چاہیے۔ کراچی میں بدترین صورتحال ہے، اور پھر یہ بھی وفاق سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ ایک اور ادارہ کے الیکٹرک ہے، اس کے الیکٹرک نے ہمارا جینا محال کیا ہے۔ اس وقت سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں اور بل بھی جو ہے وہ کم نہیں ہو کے دے رہے ہیں، اور گرمیوں کے لیے ابھی سے اعلان کر دیا ہے کہ بدترین لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ یہ جرت کے الیکٹرک کو کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے سرپرست یہ ساری جماعتیں ہیں جن کو یہ بھتہ دیتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کی حکومت عجیب حکومت ہے، کہتے ہیں بہت ایماندار ہے، لیکن اس کرپٹ مافیا کی پشت پر، اس کے الیکٹرک پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس لیے کہ پچھلے دنوں جب کورٹ کے اندر کیس چلا ہے اور کے الیکٹرک کو فکس کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے بات کی تو حکومت نے کے الیکٹرک کا مقدمہ لڑا، تو جج نے کہا کہ آپ حکومت ہیں یا کے الیکٹرک کے نمائندے ہیں؟ شرم کی بات ہے
کہ آپ بھتے وصول کرتے ہیں، الیکشن میں پیسے کے الیکٹرک کی مالک کمپنیوں سے لیتے ہیں اور کراچی کے عوام پر عذاب مسلط کرنے کے لیے اسی کے الیکٹرک کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سازش کی جا رہی ہے کہ سینکڑوں ارب روپے کی جو واجبات پاکستان کے اداروں کے اوپر اس کے الیکٹرک کے ہیں، وہ واجبات حکومت اپنے ذمہ لے لے اور اس پرائیویٹ کمپنی کو فرار کا موقع دے دے، اور اس سب کی نگرانی عمران خان کر رہے ہیں، اس لیے کہ عارف نقوی ان کا ذاتی دوست ہے، اس لیے کہ تابش کوہر کو انہوں نے اپنے ساتھ لگایا ہے، اس لیے کہ ندیم بابر جس کے مفادات وابستہ ہیں وہ ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، اس لیے یہ دھنورا جو ایمانداری کا پیٹتے ہو، بے ایمانوں کو سپورٹ کر کے ایمانداری آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ اپنے گھر کے لیے تو آپ کا پیمانہ اور ہے، آپ 12 لاکھ روپے میں اپنے اربوں خربوں روپے کے گھر کو ریگولرائز کر دیتے ہو اور لوگوں کو گھروں سے محروم کرتے ہو، یہ بے ایمانی ہے، ایمانداری نہیں ہے۔ اس لیے کراچی کے عوام اب ان سارے لوگوں کو بے نقاب کریں گے، اس لیے کہ پی ٹی آئی کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ایم کیو ایم کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ 30 سال سے انہوں نے کراچی کو ترقی دینے کے بجائے کراچی کو پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، جو ٹرانسپورٹ چلتی تھی اس کو بند کیا ہے، جو ٹرین چلتی تھی اس کو بند کیا ہے، جو پارک آباد تھے اس کو اجاڑ کیا ہے، چائنا کٹنگ کی ہے، کھیل کے میدان ہمارے نوجوانوں سے چھینے ہیں، ہمیں تعلیم میں پیچھے کیا ہے، ہمیں روزگار میں پیچھے کیا ہے۔ یہ جماعتیں دھوکہ تو دے سکتی ہیں، اپنے مفاد تو حاصل کر سکتی ہیں، کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی۔ جماعت اسلامی اس شہر کی سٹیک ہولڈر ہے، جماعت اسلامی اس کی خدمت کرنے والی ہے، نعمت اللہ خان ہو یا عبدالستار افغانی ہو، جب ہمیں موقع ملا ہم نے اس شہر کو آگے بڑھایا ہے، پانی یہاں لائے ہیں، یہاں پر سڑکوں کا جال بچھایا ہے، پارکوں کو آباد کیا ہے، یہاں ادارے صحت کے قائم کیے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعت اسلامی ہی اس شہر کو جانتی ہے، اس کی گلی محلوں سے واقف ہے، اس کی بستیوں سے واقف ہے، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کا آپ ساتھ دیں گے تو اس کے نتیجے میں حالات درست ہوں گے۔ اس لیے ہماری حق دو کراچی کی یہ تحریک اب آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ کل ہم گورنر ہاؤس کی چورنگی پر ان نوجوانوں کے ساتھ احتجاج کریں گے کہ جن کو ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہے اس میں ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی ہے۔ 27 تاریخ کو ہم اسٹار گیٹ پر شارع فیصل کے اوپر دھرنا دیں گے اور ہم یہ اس تحریک کو مزید آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اس ضلع ملیر میں ہوں اور اہم ترین بات اب کرنے جا رہا ہوں۔ اس ضلع ملیر میں ایک پاکستان اسٹیل ہے۔ پاکستان اسٹیل پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی تھی، ایک اسٹریٹجک ہمارا ایسٹ ہے، اثاثہ ہے، دفاعی ضروریات کو پورا کرنے والا ادارہ ہے۔ 2007-8 تک یہ منافع بخش ادارہ تھا، پھر سازش کے ذریعے اس مافیا کے ذریعے جو اس کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہدایت پر اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس کا بیڑا غرق کیا، پھر نون لیگ کی حکومت نے اس پر شب خون مارا اور اس کی گیس تک بند کر دی، اور اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ ہم اسٹیل مل چلائیں گے اور کسی مزدور کو نہیں نکالیں گے، 4,500 مزدوروں کو انہوں نے نکال دیا اور ایوریج کہتے ہیں 23 لاکھ روپے ہم سب کو دے رہے ہیں۔ وہ بھائی وہ تو چند افسروں کے بڑے پیسے ہوتے ہیں، جو آپ نے 3,500 لوگ اس میں سے ہیں ان کو ایوریج 4 سے 5 لاکھ روپے بھی نہیں مل رہے۔ پہلے ہی بے روزگاری ہے، پہلے ہی آپ نے مہنگائی کی ہوئی ہے، پہلے ہی 7 روپے کا انڈا 20 روپے کا دے رہے ہیں، پہلے ہی دالوں کی قیمت بڑھ گئی، آٹے کی قیمت بڑھ گئی، مافیاؤں کے ہاتھ میں آپ ہیں اور پھر چلتے ہوئے روزگار کو بھی آپ لوگوں سے چھین رہے ہیں۔ اس لیے کہ وفاق ہو یہ صوبہ، ان کی نظریں اسٹیل مل کی زمین پر ہیں، ان کی نظریں یہ ہیں ان زمینوں کو بیچیں گے اور اس کو اونے پونے اپنے کسی من پسند جو ہے وہ پارٹی کو فروغ کر دیں گے، لوگ بے روزگار ہوں گے، چند پارٹیاں فائدہ اٹھائیں گی، یہ زمینیں بکیں گی اور ہمارا قومی اثاثہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جماعت اسلامی اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کے بھی خلاف ہے اور مزدوروں کو نکالنے کے بھی خلاف ہے، اور مزدوروں کی تحریک میں انشاءاللہ ہم ان کے شانہ بچانا ہے۔ ان قریب مزدور اعلان کرنے والے ہیں اور ان کی جو کمیٹی ہے وہ اس کا فیصلہ کر رہی ہے
کہ کس دن گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کیا جائے. ہمارے یہ مزدور اپنے حق کے لیے مارچ کریں گے, جماعت اسلامی ان کے شانہ بشانہ ہوگی, ان کے جد و جہد میں شریک ہوگی. ہم ان کے چولہے ٹھنڈے ہونے کے, ان سارے ناپاک عزائم کو انشاءاللہ خاک میں ملانے کی جد و جہد کو آگے بڑھائیں گے. اس لیے انشاءاللہ کل گورنر ہاؤس پر ہم اپنے نوجوان قوم کے مستقبل طلبہ و طالبات کے ساتھ احتجاج کریں گے. اور 27 تاریخ کو میں میڈیا سے بھی کہہ رہا ہوں, آپ سب لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ ڈسٹرکٹ ایئرپورٹ یہ کام کر رہا ہے, لیکن ڈسٹرکٹ ملیر اس کا پڑوسی ڈسٹرکٹ ہے. آپ لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ حق دو کراچی کی یہ تحریک آگے کی طرف بڑھے اور ہم اپنے مطالبات کو منوانے کی جد و جہد کو تیز تر کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوری 27 نہیں 31 تاریخ, میں 27 غلط کہہ رہا, 31 تاریخ کو انشاءاللہ 31 تاریخ کو ایئرپورٹ اپنا یہ جو ایئرپورٹ کے سامنے جو اسٹار گیٹ ہے 31 تاریخ کو وہاں پر احتجاج کیا جائے گا, اور کل 28 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں بچوں کے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. یہ لوگوں کی طرف سے یہ مطالبات آ رہے ہیں کہ آواز اٹھائی جائے کہ اس وقت جو بے روزگاری کی صورتحال ہے اس میں بچت بازاروں کو کھولا جائے, تو یہ بے ہنگم طریقے سے بازار کھولنے کے بجائے ایس او پی مینٹین کیے جائیں اور بچت بازاروں کو پوری ایس او پی کے ساتھ کھولا جائے تاکہ معیشت کا پہیہ بھی چلے اور عوام بھی احتیاط کے ساتھ اپنی تمام معاشی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں. بہت شکریہ.